اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں منافقین کی دو بہت ہی خوبصورت مثالیں بیان کی ہیں کہ منافقین کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی مثال کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اب یہ دوسری مثال کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ او کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں تاریکی بھی ہو اور گرج اور چمک بھی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس مثال کو تھوڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اسلام وحی کیا جا رہا ہے اور اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیری گھٹا ہے، کڑک ہے اور چمک ہے، یعنی اسلام کے نازل ہونے کے ساتھ مسلمانوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں، مسلمانوں پر جو آزمائشیں آئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ اس میں تاریکی ہے، اس میں گرج اور چمک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کی آزمائشیں ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے خوف سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقین کو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ وقتی طور پر یہ اس سے فرار حاصل کر لیں، یہ وعیدوں کو سنیں ہی نہ، کیونکہ اسلام نازل ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے تھے، منافقین اسلام کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اسلام کو حق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے، اور یہ اس وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے تھے کہ وقتی طور پر ان وعیدوں کو سننے سے بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار کہا ہے، ان کی سزاؤں کے بارے میں کہا ہے، ان کو جہنم واصل ہونے کے بارے میں کہا ہے۔ یہ ان چیزوں کو جب سنتے تھے نازل ہوتا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان وعیدوں کو بیان کرتے تھے تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تاکہ وقتی طور پر انہیں یہ سمجھ نہ آئے، وہ یہ سن ہی نہ سکیں، اسلام کی جو ہے سچائی کو بیان ہوتا ہوا سن ہی نہ سکیں، اور اپنے خلاف جو وعیدیں ہیں ان کو نازل ہوتا ہوا وہ سن ہی نہ سکیں اور اس سے وہ فرار حاصل کر سکے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ جتنا بھی بھاگ لیں اس چیز سے، ان وعیدوں کو سننے سے انکار کر دیں، یہ ان چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے، ان کا ٹائم، ان کا وقت مقرر آنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کو تھوڑی سی روشنی دکھائی دیتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب ان پر تھوڑا سا اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو تھوڑے سے سازگار حالات ملتے ہیں، سازگار ماحول ملتا ہے، جب فتوحات ہو رہی ہیں، جب ماحول بڑا سہانا ہے، تو یہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں منافقین، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ماحول سازگار ہوتا ہے، کوئی تکلیفیں نہیں آ رہی ہوتی، کوئی آزمائشیں نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن جب اندھیرا تھوڑا سا چھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تھوڑی سی آزمائشیں آتی ہیں، جب تھوڑا سا برا وقت آتا ہے، جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، تب یہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، تب یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، تب یہ آگے بڑھ کر اسلام کا ساتھ نہیں دیتے، تب یہ اپنے آپ کو مسلمان اور سچا ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ کر حق کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال بیان کی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جو کوئی مسلمان یا کوئی بھی اسلام کی طرف آنا چاہے، اسلام کو سمجھنا چاہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت اور بصارت سلب نہیں کرتا۔ جب وہ ہر درمی اختیار کرتا ہے، حق کا راستہ سامنے ہونے کے باوجود حق کے راستے پر نہیں چلتا، تب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس سے سماعت اور بصارت چھین لیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جب تھوڑا سا سازگار ماحول ہوتا تھا تو یہ اسلام کی طرف آ جاتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی ڈیل دے رکھی ہے، ان کو تھوڑا سا ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے کہ ہاں آپ کے سامنے حق کا راستہ کھلا ہے، اگر آپ چاہو تو لے سکتے ہو، اور لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا کیونکہ یہ منافق لوگ تھے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت نہیں چھینی۔ جس طرح پچھلی مثال میں ان کی جو ہے بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی، وہ تو کٹر منافق تھے، لیکن یہ والے جو منافق ہیں، یہ جو دوسری مثال منافقوں کی بیان ہوئی ہے، یہ تھوڑے سے ڈاواڈول ایمان والے ہیں، یہ کبھی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جب آزمائشیں دیکھتے ہیں، جب مشکلات دیکھتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے اور یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی جو ہے سماعت اور بصارت کو سلب نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بیان کیا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، یعنی آسمان سے اسلام نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور اس میں آزمائشیں بھی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی ہیں،
لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جب اپنے خلاف وعیدوں کو سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب تھوڑے سے حالات سازگار ہوتے ہیں تو اس میں چل پڑتے ہیں اسلام کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن جب ان پر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ جو کوئی اسلام کے راستے پر تھوڑا سا بھی چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے جتنی وہ لینا چاہے۔ زیادہ کی توفیق اگر انسان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا، اسلام کو سمجھنے کے راستے کھول دے گا۔ اگر انسان برائی کی طرف چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر